جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو کفار کی طرف سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تعین و تشنیع کے نشر چلنے لگے۔ جب کفار کی بیہودہ باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیدہ خاطر ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوا کریں، بھلا کوئی ایسا رسول بھی آیا ہے کہ لوگوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تبلیغ کر کے زخم خور شام کو واپس لوٹتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی باندھتی ہیں اور حوصلہ بڑھاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین ہو جاتی تو تازہ دم ہو کر پھر سے تبلیغ کے لیے نکل کھڑے ہوتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزرا ہوا دور بڑا ہی پرعشوب دور تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت تکلیف جھیلتی تھی اور آپ نے بڑے نامساعد حالات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی۔ جب تک آپ زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ کفار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعیب ابن طالب محصور کیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سخت ترین ابتلا میں بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے 3 سال تک اس محصوری کے روح فرسا آلام و مصائب بڑے صبر کے ساتھ برداشت کیے۔ جب یہ انسانیت سوز محاصر ختم ہوا تو اس کے بعد ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زیادہ عرصہ تک زندہ نہ رہیں۔ 10 نبوت رمضان المبارک میں یا اس سے کچھ عرصے پہلے آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس محبوب ترین بیوی کے علاج میں کوئی کسر نہ رکھی تھی، لیکن موت کی کوئی دوا نہیں ہے۔ آخر اہل ایمان کی یہ عظیم ماں 10 نبوت 11 رمضان المبارک کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو داغ مفارقت دے گئیں۔ آپ کی وفات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ جس سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوت ہوئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزان یعنی غم کا سال رکھ دیا۔ اس بے پناہ صدمے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر مغموم رہنے لگے۔ جب بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یاد آتی تو اکثر دل بھر آتا اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔